آیت نمبر 13 سورۃ الانعام پارہ نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی قدرت کی نشانی ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ کائنات کے اندر بندو، تاریکی ہو یا اجالا ہو، اس میں جتنی مخلوقات بستی ہیں، ٹھہری ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری تیرے رب کا ان پر ہولڈ ہے اور یہ تیرے رب کی ملکیت میں ہے۔ 2 پاؤں والے ہوں، 4 پاؤں والے ہوں، 6 پاؤں والے ہوں، 8 پاؤں والے ہوں، 32 پاؤں والے ہوں، اسی طریقے سے اڑنے والے ہوں، تیرنے والے ہوں، جھپٹنے والے ہوں، لپکنے والے ہوں، جھپٹتا ہوا عقاب ہو، چھپتا ہوا کبوتر ہو، اور قلاچے بھرتا ہوا ہرن ہو، چنگاڑتا ہوا ہاتھی ہو، ہاں جی، اور غراتا ہوا بھیڑیا ہو، اور بلبل گنگناتا ہوا ہو، ساری مخلوقات یہ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ ساری مخلوقات تیرے رب کی ہیں۔ اے بندے، تو بھی پھر اپنے رب کا ہی ہے۔ جب تو اپنے رب کا ہے تو تو نے زندگی میں اگر کچھ کامیابیاں حاصل کی ہیں تو ان کو بھی اپنا مت سمجھ، یہ بھی تیرے رب کی دی ہوئی کامیابیاں۔ یہ جس دماغ سے تو نے استعمال کیا، جس دماغ کو تو نے استعمال کیا، یہ تیرے رب کا دیا ہوا۔ اس لیے نسبت اپنی طرف کامیابیوں کی مت کر کہ میں نے محنت کی، میں نے یہ کیا، میں اس نہج پہ پہنچ گیا۔ نہیں، ہمیشہ اچھائی کی نسبت اپنے رب کے شکر کی طرف کرنی چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کیا۔ اس سے پھر بندگی پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ رات اور دن میں پایا جاتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ کامل سننے والا، کامل جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مکے والوں نے کہا کہ آپ اپنے آبائی دین کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اصل تو آپ کا دین ہے، آپ کا جو آباء و اجداد سے آپ کو ملا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتائیے کہ میرا ولی اصل میں اب میرا اللہ ہے، مجھے اس کے ساتھ چلنا ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو اپنا سہارا بناؤں؟ مجھے رب کے علاوہ کسی اور سہارے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کو اپنا ولی، کارساز مانوں، بگڑی بنانے والا سمجھوں۔ فاطر السماوات والارض، کائنات کے بڑے سے بڑے جتنے نقشے بنے ہوئے ہیں یہ سارے میرے رب کے بنائے ہوئے ہیں۔ آسمانوں کا نقشہ بھی رب نے بنایا، زمین بھی اس نے بنائی۔ وہو یطعم ولا یطعم، اور کائنات میں لاکھوں اربوں انسانوں کو، مخلوقات کو کھلاتا ہے، لیکن وہ خود اتنا غنی ہے کہ اسے خوراک کی ضرورت ہی نہیں۔ کتنا پاورفل ہے اللہ کہ اسے زندگی میں کبھی کچھ کھانا ہی نہیں پڑا، نہ اس کی ضرورت ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسی صفاتی انداز بڑا پسند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا آتی ہے حدیث میں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے نا، آج ہمیں دعائیں مانگنے نہیں آتی، وقت کے نبی دعا مانگ رہے، اللہم انت ربی، اے اللہ مجھے آپ ہی پال رہے ہیں، میں اپنے آپ سے تھوڑا پل رہا ہوں۔ انت خلقتنی، میرا ڈیزائن بھی آپ نے بنایا تھا۔ انت تہدینی، اور زندگی میں کوئی بھی جہاں بھی میں ہدایت والا کام کیا پیچھے آپ تھے، میں کبھی کوئی اچھائی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ انت تطعمنی، اور زندگی میں یا اللہ جتنے لقمے میرے منہ میں گئے آپ کا ارادہ تھا تو میں کھا سکا، وگرنہ میرے اندر کوئی لقمہ نہ جا سکتا۔ ہاں جی، انت تسقینی، میں نے جتنے مشروبات پیے میرے مولا وہ آپ کی کرم نوازی ہے جی۔ انت تہدینی، انت تطعمنی، پھر انت تحیینی، میری زندگی کی سانس کی جو ڈوریاں ہیں وہ آپ کے مرہون منت، میں آپ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ انت تمیتنی، اور پھر یا اللہ میں تو اتنا عاجز ہوں، ایک وقت آئے گا کہ آپ میری روح نکلوا لیں گے اور میں کچھ نہیں کر سکوں گا، میں اتنا بے بس ہوں آپ کے سامنے، اے اللہ میرے کچھ مسائل ہیں وہ حل فرما دیں۔ اس انداز میں اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ ہم شروع یہیں سے ہوتے ہیں، یا اللہ تین کل بھی کیا سی، پرسوں بھی کیا، تو سنتا ہی نہیں۔ ہمارا انداز ہی عجیب سا ہے۔ تو اس لیے رب کے سامنے جھکنا سیکھیے، عاجزی سیکھیے، انکساری، یعنی ایک ہی تو ذات ہے جس کو تکبر سجتا ہے، ایک ہی تو ذات ہے جس کو بڑائی جچتی ہے۔ اس کے سامنے بندہ اپنے آپ کو ہیج کر دے، مسائل میں ہم بالکل بری طرح لپٹے ہوئے، لیکن پھر بھی تنہائی میں رونا نصیب ہی نہیں، شرم آتی ہے۔
سستی پڑ جاتی، غفلت پڑ جاتی، نیند کی فرصتیں نہیں ملتی، اور یار ابھی ٹائم ملا ابھی کیسے. اور جب ہمارے جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ندا کا وقت آتا ہے نا کہ بندے یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے مانگ اور میں تیری فریاد کی قیمت لگاؤں گا اور اس کی ادائیگی کروں گا، ٹھیک اس وقت آج کل ہم سونا شروع کرتے ہیں. یعنی ادھر سے دروازہ کھلا، دستک ہو رہی ہے، حل من مسترزق، رزق مانگنے والوں آخری پہر آ گیا ہے، کو آؤ مجھ سے رزق کے فیصلے کراؤ. ہم کہتے ہیں یار ہون تسی سانو تنگ نہ کرو، میں سارے دن دا تھکیا ہوں. ہم اپنے اللہ کو اپنے عذر بتاتے رہتے ہیں. یاد رکھیے پہلے 2 پہر سونے کے لیے ہیں، تیسرا پہر تو جاگنے کا ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ ویسے ہی جاگے ہیں تو 1 پہر اور جاگ لیں. کیا ہے، تھوڑا سا مسلح پہ آ جائیں، تھوڑا سا دھرنا دیں. اس وقت میں یہ دھرنا بڑا طاقتور ہوتا ہے، اس میں بڑے بڑے فیصلے. صلاح الدین ایوبی جناب ساری رات، صبح کو لڑائی کرنی تھی، ساری رات روتے رہے اور ساری داڑھی تر کر لی، کپڑے تر کر لیے، اور وہاں سے دعا مانگ کے فجر کے بعد چل رہے تھے. ایک راستے میں اللہ والے ملے، کہنے لگے صلاح الدین تیرے آنسوؤں کے سمندر میں تیرا دشمن اب ڈبکیاں لگائے گا. تو نے اتنے آنسو بہائے، اب دشمن ڈوب گیا کیونکہ تو نے اتنے آنسو بہائے. ہم کہتے ہیں جو بھی بڑا پاورفل تھا، اس کی پاور اللہ کی طاقت تھی. آج ہمارے پاس وہ پاور ہی نہیں. تو فرمایا کہ ساری کائنات کا رزق تیرے رب کے ہاتھ میں ہے، وہی کھلاتا ہے. اور ولا یطعم، اسے کوئی نہیں کھلاتا، اسے محتاجی ہی نہیں، وہ بڑا طاقتور ہے. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو سپرد کر دوں، فرما بردار بنا دوں اپنے اللہ کے لیے. ولا تکونن من المشرکین، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نے کبھی رب کی دی ہوئی نعمت کی نسبت کسی اور کی طرف کر کے شرک نہیں کرنا. جی نسبت اللہ کیا دی، اللہ نے نام اور کا لگا. یہ ہو گیا، اور میرا یار ایک دوست تھا اس کی وجہ سے مجھے مل گیا، یہ ہو گیا. وہ ساری زندگی ہم تعلقات ہی ذکر کرتے رہتے ہیں، اور جب پھنس جاتے ہیں کہتے ہیں خود مرضی. طالب علم امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے یار محنت کام آ گئی، اور جب رہ جاتا ہے کہتا ہے اللہ دی مرضی. ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہی نہیں کہ بیٹا کچھ بھی ہو کامیابیاں اسی کی نعمت ہوتی ہیں. اس لیے جب بھی کوئی اچھائی ملے، بیٹا تمہیں پاپا گھر میں خیریت سے آئے ہیں، شکر کرو اللہ کا. ورنہ کیسے حالات ہیں مارکیٹ کے، آج کل گھر پہنچنا کوئی آسان کام ہے. اپنی بیوی سے کہیں کہ اللہ کا شکر کرو میں آ گیا ہوں، اور آپ جب جائیں ان کو خیریت سے دیکھیں، شکر ادا کریں. ہر صبح کا شکر، ہر شام کا شکر، ہر پل کا شکر، ہر لمحے کا شکر، ہر لقمے کا شکر، ہر حرکت کا شکر، ہر نعمت کا شکر، ہر رشتہ دار کا شکر، ہر خوشی کا شکر، ہر فنکشن کا شکر. ہم کہتے ہیں یار تصور ہی نہیں ہے، کہتے یار شکر میں ہمیں ڈوبا ہوا ہونا چاہیے. فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں اپنے آپ کو، حدیث شریف آتا ہے کان یذکر اللہ علی کل احیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے کے ہر پل میں اپنی زبان پہ رب کا نام لیا کرتے تھے. ہر وقت رب کا نام، ہر وقت رب کا نام. اکتاہٹ نہیں تھی، تھکاوٹ نہیں تھی، کبھی اکتائے نہیں. حالانکہ انہیں ضرورت بھی نہیں تھی، انہیں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ایسا بنایا ہوا تھا. لیکن نہیں، ہمیں سبق دے کے گئے کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، اپنی زندگی میں ذکر کو لاؤ. یاد رکھیے ذکر جو ہے، ذکر یہ آپ کے اندر سپرٹ پیدا کرتا ہے، آپ کا رب سے تعلق بڑھاتا ہے. اس لیے کوئی لمحہ غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے. اور ہم وقت پاس کرنے کے لیے نا موبائل کو دیکھتے ہیں، پچھلی ہسٹری چیک کر رہے ہوتے ہیں، فیورٹ لسٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں، لوگ سسٹم لسٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں. یہ وقت کا ضیاع ہے، اسے ضرورت کی چیز بنائیں. ڈیوائس کو پکڑنے سے پہلے اپنے آپ سے پہلے ایک دفعہ پوچھیں کیوں پکڑی ہے. اپنے آپ سے پوچھیں کیوں پکڑی. کام ہی کوئی نہیں، فارغ بیٹھے ہیں، نکالا دیکھ زندگی خراب کر دی. اور بچے ہماری نقل کرتے ہیں. اس لیے مستقبل اگر بچانا ہے بچوں کا، ہم خود بھی فضول موبائل نہ پکڑیں اور بچوں کو بھی نہ پکڑیں. تو یار یہ ضرورت کی مشین ہے، آپ کو کام ہے ضرور کرو، 10 دفعہ اس کو کھولو. کام ہو تو پرپس کیا ہے، مقصد کیا ہے، ویسے نہ کھولو کیونکہ یہ ہمارا وقت ویسٹ کر دے گی سارے کے سارے. آج ہم نے دل بہلانے کی چیز بنا دیا اس کو، حالانکہ یہ کام کی چیز تھی. جی فرمایا کہ میں قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے مجھے ڈر ہے اگر میں نے رب کی بے فرمانی کی تو بڑے دن کی پکڑ میں نہ آ جاؤں. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم، امت کو بتانا مقصود ہے کہ جب میں معصوم ہو کے ڈرتا ہوں تم کیوں نہیں ڈرتے. ڈرو اور کہیں کوئی دوبارہ فرصت کا وقت تمہیں جہنم کے قریب نہ کر دے. انسان ہمیشہ فرصت کے وقت میں بگڑتا ہے.
مصروفیت کے وقت میں نہیں بگڑتا، فرصت کا ٹائم ملا اب کیا کریں، اب ذہن مچلتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں آتی ساری. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، جس سے اس دن کی پکڑ ٹل گئی، عذاب ٹل گیا، میں اس پر اللہ کی رحمت ہو گئی، وذلک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے. دنیا میں بینک بیلنس بنا لینا اور پلازے بنا لینا اور گاڑیاں بنا لینا اور پلاٹ خریدنا تمہاری نگاہ میں کامیابی ہے. قیامت کے دن جب آؤ گے میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ سب کچھ وہیں کا وہیں رہ گیا. یہاں پہ آخرت میں اگر کامیابی لینی ہے تو اس کے لیے رب تعالیٰ سے یہ منظوری کراؤ کہ یا اللہ معاشر کے میدان میں جن کو تو عرش کے سائے تلے کھڑا کرے گا میرا نام اس فہرست میں شامل فرما لے. اور اس کے لیے اعمال ہیں. وہ اعمال کیا ہیں؟ کہ جس شخص کو گناہ دعوت دے اور وہ دعوت گناہ کو ٹھکرا دے، ایسے بندے کو عرش کا سایہ ملے. آج کے دور میں دعوت گناہ عام ہے، طریقے سے دعوت دی جا رہی ہے، ہر مشہوری اس میں ایک دعوت گناہ ہوتی ہے. کیا ہے؟ گناہ کی دعوت ہے. آؤ حسن کو دیکھو، آؤ یہ دیکھو، آؤ یہ دیکھو، بچ جاؤ. آج ہمت کر لو گے کامیابی مل جائے گی. آج تو یاد رکھیں آج کل کامیابی بڑی آسان ہو گئی کہ آپ صبح سے شام تک اس آنکھ کو مخلوق کے حسن میں کھو جانے سے بچا لیں. پروردگار ان آنکھوں کو محشر کے میدان میں اپنے مصطفیٰ کے جلوے کے لیے ہمیں چن لے گا کہ آؤ میرے مصطفیٰ کو دیکھو، تم نے دنیا کی حسینائیں نہیں دیکھی، میرا حسین تو دیکھو تم. اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.